سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجے محمد. پروردگار عالم نے اپنی کتاب ہدایت کے آغاز میں اپنی کتاب کا تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے ان سارے انسانوں کے لیے جو متقی ہوں. متقی وہ حضرات ہیں کہ جن کے اندر علیکم السلام 5 صفتیں پائی جاتی ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں. تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ سے ملی ہوئی روزی میں سے کچھ نہ کچھ اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں. چوتھی صفت یہ ہے کہ آخری پیغمبر پر اور آخری پیغمبر سے پہلے آنے والے سارے پیغمبروں پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سب پر ایمان رکھتے ہوں. اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ ان کا یقین آخرت پر ہو. غیب پر ایمان کی ابتدا سے آخرت پر یقین کی انتہا تک جو چل کے آ جاتے ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے بھی ہیں. آپ حضرات اس مسئلے کی طرف مسلسل توجہ فرماتے رہے کہ پروردگار عالم نے بنیادی شرط نجات کی تقوی کو قرار دیا اور متقی کی پہچان 5 صفتوں کے ذریعے کرائی ہے، غیب پر ایمان سے لے کر آخرت پر یقین تک. اس سے پہلے کہ میں اور آگے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں، انہی دونوں باتوں کا ثبوت دیتے ہوئے، غیب پر ایمان اور آخرت پر یقین کا ثبوت دیتے ہوئے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کو ہدیہ کر دیں جن کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. مرحومہ سیدہ شمیم زہرا جعفری بنت سید محمد موسیٰ جعفری، مرحوم خادم رضا ابن موسیٰ رضا، مرحوم سجاد حیدر ابن خورشید علی، مرحوم ضامن حسین ابن موسیٰ رضا. ایک بار صلوات کی گزارش ہے محمد و آل محمد. آپ تمام حضرات کو ایک زحمت اور دوں، یہ سامنے کی جگہ خالی ہے،
مجھے یا ادھر دیکھنا پڑتا ہے یا ادھر آپ میری زحمت کا خیال کر کے زحمت فرمائیں، سامنے آ جائیں، یہاں جگہ پور ہو جائے اور نزدیک آ جائیں جتنا ممکن۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو گزارش میں نے شروع کی تھی تقریباً وہ اپنے اختتام کی منزل پر ہے۔ آج اور کل اور آپ کے صبر کا امتحان باقی ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کہیں آپ نے مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ نے پوری توجہ سے سماعت فرمائی، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی توجہ عنایت فرمائی۔ جو واقع باتیں ہیں ان کا تعلق بھی اسی ایک مسئلے سے ہے کہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ اس ممبر تک پہنچنے کا فیض جن ہستیوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے ان کے حق کو ہم جتنا ممکن ہو اتنا ادا کریں۔ اگرچہ آپ 7 دن سے کہ 8 دن سے میرے گزارشات کو سن رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی ممبر پر آنے سے پہلے جس نیت اور جس ارادے اور جس دعا کے ساتھ آتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں دوہرا دینا چاہتا ہوں آج کی گزارش پیش کرنے سے پہلے۔ اور اپنی بات کہنے کے لیے میں ہمیشہ ایسے ارشادات معصومین یا سیرت معصومین کا سہارا لیتا ہوں کہ بات میری ہے ہی نہیں ہے، بات معصوم کی ہے، آپ کی خدمت میں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں 5 بڑے پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ یہ میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ان سے نام پوچھوں تو انشاءاللہ یہ بتا دیں گے مجھے، اس لیے کہ یہ سنڈے والے پاپا کے گھر میں تو رہتے ہیں مگر سنڈے والے اسکول میں بھی جاتے ہیں۔ 5 بڑے پیغمبروں میں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کل 1,24,000 ہیں، ان میں یہ بھی روایت ہے، ان میں پیغمبر 313 ہیں، یہ بھی روایت میں حدیث میں ہے۔ قرآن میں نہ نبیوں کی تعداد بیان کی گئی ہے نہ رسولوں کی، اور ان پیغمبروں رسولوں میں 5 اولو العزم صاحبان عزم کتاب و شریعت والے پیغمبر ہیں جو نسلوں کے بعد آئے اور اس وقت کی انسانی ضرورتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے شریعت کا قانون الہی لے کے آئے، وہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ان میں ان 5 بڑے پیغمبروں میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات قرآن مجید نے جو بیان کیے ہیں ان میں حضرت ابراہیم کے 2 خصوصی عہدے ہیں، ایک ہے آپ کا خلیل الرحمن ہونا اور دوسرا ہے آپ کا امام ہونا۔ یہ اور بات ہے کہ ابراہیم اپنے ساری بلندیوں کے باوجود جب امام بنائے گئے تھے تو اللہ نے اعلان کیا تھا انی جاعلک للناس اماما، صرف انسانوں کے امام تھے، اور یہیں سے اس امامت مطلقہ کی عظمت کا احساس کیا جا سکتا ہے کہ جس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے کہ جہاں انسانیت کی امامت کی قید نہیں ہے، پیغمبر جہاں تک پیغمبر بن کے آئے ہیں رحمت للعالمین، تو یہ امامت بھی عالمین کے لیے ہے۔ امامت ابراہیمی اور امامت نسل پیغمبری میں یہی بنیادی فرق ہے۔ تو خیر جناب ابراہیم کے پاس بہت سے شرف ہیں، ان میں ایک شرف ہے ان کا خلیل الرحمن ہونا، اللہ کے دوست۔ جناب ابراہیم کے لیے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ مالک اتنے نبی گزرے، اس میں تو نے مجھے اپنا خلیل کیوں قرار دیا؟ کون سی وہ بات تھی جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی دوستی کے لیے پسند کر لیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم ہمیں تمہاری 2 عادتیں سب سے زیادہ پسند ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ ایک عادت یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو، اور دوسری عادت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے کبھی رد نہیں کرتے ہو۔ اس وجہ سے ابراہیم کو خلت کی سند ملی۔ جناب ابراہیم کی خصوصیت اللہ کو پسند ہے کہ یہ دست سوال کبھی رد نہیں کرتے، ٹھکراتے نہیں۔ ابراہیم کے خصوصیات میں خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ہر درجہ مہمان نواز تھے۔ اب 8 دن آپ کا مہمان رہنے کے بعد اور دعوتیں کھانے کے بعد یہ کوئی حسن طلب نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ مہمان نوازی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہر درجہ مہمان نواز تھے، اور عالم یہ تھا کہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان دسترخوان پہ نہ ہو،
اور اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو مہمان ڈھونڈنے نکلتے تھے، مہمان ڈھونڈنے نکلتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس آبادی کے رہنے والے تھے اس کے بعد ادھر سے مسافروں کا گزر ہوتا تھا، جو راستہ تھا اس راستے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ کوئی مسافر مل جائے تو اسے اپنے گھر بلا کے لائیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ یہ ابراہیم کا شوق تھا۔ ایک ایسی منزل تھی جب ابراہیم کے پاس مہمان نہیں تھے۔ ہم آپ کون ہیں؟ ہم آپ اسی ملت میں ہیں، ملت ابراہیمی میں ہیں، مگر جب نسلیں گزرتی ہیں تو حالات کتنے بدلتے ہیں۔ ابراہیم وہ تھے کہ مہمان نہ ملے تو جائیں اور بلا کے لائیں اور مہمان بٹھائیں۔ اس دور کی صورتحال کیا ہے؟ کینیڈا کی نہیں، یہاں کا میں ہوں، یہاں تو ہر دروازہ کھلا ہے، مولانا آج آپ ہمارے یہاں، ایک ایک وقت میں دو کھانے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ ایک صاحب کے یہاں ایک مہمان پہنچ گئے، مہمان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ بس اس حد تک رہو کہ مہمانی رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے دن مہمانی، بہرحال 3 دن کے بعد صدقہ کہلاتا ہے، وہ کار خیر میں شامل ہو جاتا ہے اگر کوئی مہمان رکتا ہے۔ ایک مہمان سے ٹک گئے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن میاں بیوی جو میزبان سے آخر عاجز ہو گئے۔ دیکھیے میرا ویزا بھی شاید 3 مہینے کا تو ہو گئی، عاجز ہو گئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی ان مہمان سے آپ کو کیسے واپس کیا جائے۔ تو آخر ایک فارمولہ تیار ہو گیا، ایک ٹیلی گرام ایک پوسٹ آفس سے خود اپنے پتے پر ان مہمان کے نام بھیجا گیا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کہ اب تو کم سے کم یہ جائیں گے۔ خیر و ٹیلی گرام آیا، ان کو ملا، انہوں نے پڑھا، رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اماں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دونوں میزبان ان کی دلجوئی کے لیے پہنچے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب تو آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ ماں کا سایہ سر چھوٹ جانا کوئی معمولی مصیبت تو ہے نہیں، اب آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا۔ ایک جملہ تعزیت کا اور ایک جملہ تلقین کا کہ آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ مہمان جب بہت دیر تک سنتے رہے تو آخر میں ایک مرتبہ میزبان سے لپٹے اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں اکیلی اماں ہی تو بچی تھی، وہ بھی چلی گئی، اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ صلوات دے دیں محمد والے۔ میں نے کبھی اپنی بات بھی نہیں کی۔ بہرحال تو جناب ابراہیم کا مزاج کیا ہے؟ اور اسلام میں مہمان آنا واقعاً ایک رحمت ہے۔ روایت سے الفاظ یہ ہیں کہ مہمان اپنی روزی لے کے آتا ہے، تمہارے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اسے روزی کھلا رہے ہو، اپنی روزی لے کے آتا ہے، تمہارے دسترخوان سے کھا کے جاتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے۔ تو انہیں مہمان نہیں ملتے تھے۔ جناب ابراہیم گئے، راستے پہ بیٹھے، یہاں تک کہ انہیں 4 مہمان اکٹھا مل گئے۔ چاروں مہمانوں کو نعمت سمجھ کے وہ اپنے گھر لے آئے، لا کے انہیں کھانا کھلایا۔ جب مہمان کھانا کھا چکے اور رخصت ہونے لگے تو مہمانوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم نے جو کھانا کھلایا اس کی قیمت کتنی ہوئی، ہم تمہیں قیمت دے دیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم جو یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ قیمت لینے کے لیے نہیں، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی کھانا کھلاتے ہیں، ہمارا شوق ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم کھانے کی قیمت نہیں لیتے۔ توجہ فرمائیں، ہم کھانے کی قیمت نہیں لیتے۔ مہمانوں نے جواب میں کہا کہ تمہارا مزاج اگر یہ ہے کہ تم کھانے کی قیمت نہیں لیتے ہو تو ہم بھی غیرت مندوں میں ہیں، ہم یوں مفت خورے نہیں، ہم یوں کھانا کھاتے نہیں۔ اب مسئلہ واقعی سنگین ہو گیا کہ میزبان کہہ رہا کہ ہم کھانے کی قیمت لیں گے نہیں، اور مہمان کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانے کی قیمت ضرور دیں گے، وہ رقم دینا چاہتے ہیں کوئی۔ تو جناب ابراہیم نے دیکھا ان کا اصرار بہت بڑا، تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا اگر تم کھانے کی قیمت دینا ہی چاہتے ہو تو کھانے کی قیمت طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے، کھانے کی قیمت طے کرنا میرا کام ہے۔ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ آپ کا کام ہے، آپ جو قیمت بتائیں ہم دینے پہ تیار۔ انہوں نے سوچا اور بیچاروں نے کہ اگر یہ کھانا 5 مثلا درہم دینار کا ہے تو یہ 5 درہم کے بجائے 50 ہو سکتا مانگ لے، لیکن اب تو آ گئے ہیں تو دیں گے۔ جب اعتراض کر لیا ان کا ٹھیک ہے قیمت طے کرنا آپ کا کام ہے، مگر امت اپنے دماغ سے سوچ رہی ہے، رسالت کا فکر الگ ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ 5 کے 50 مانگیں گے۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اس کھانے کی قیمت دینا ہی چاہتے ہو تو میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے معبود کا ایک سجدہ کر لو، یہی میرے کھانے کی قیمت ہے کہ تم میرے پروردگار کا ایک سجدہ کر لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ابراہیم تم جس ملت کے ہو تم موحد ہو، ہم موحد نہیں ہے، ہم تو اس خدا کو تمہارے مانتے نہیں ہیں تو ہم اسے سجدہ کیسے کریں؟
تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا اگر میرے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو میں اپنے کھانے کی قیمت کم کیے لیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے خدا کو سجدہ نہ کرو، بس یہ زمین ہے، اس زمین پر اپنی پیشانی رکھ دو، یہی میری کھانے کی قیمت ہے۔ اور ان کا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جو پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکتی ان کو کیا، ان کا ٹھیک ہے مٹی پہ پیشانی رکھے دیتے، یہی قیمت بن جائے گی۔ ادھر ان چاروں مہمانوں نے خاک پہ پیشانی رکھی، ادھر ان چاروں مہمانوں نے زمین پہ پیشانی رکھی، ادھر ابراہیم نے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا کے دعا شروع کی، کہا پروردگار ایک میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، ایک تیرا کام ہے وہ تو کر دے، میرا کام تھا سروں کا جھکانا وہ میں نے کر دیا ہے، تیرا کام ہے دلوں کا جھکا دینا وہ تو کر دے۔ میرے عزیزوں میں نے اپنے پیغمبر سے یہی سبق سیکھا ہے، منبر پر آنے سے پہلے یہی دعا کرتا ہوں، مالک ایک کام میرا ہے ایک کام تیرا ہے، میرا کام ہے تیرے دین کے تذکروں کو پیش کرنا، تیرا کام ہے تذکروں میں اثر پیدا کرنا، روشنی پیدا کرنا، ہدایت کا جذبہ پیدا کرنا، میں اپنا کام کر رہا ہوں مالک تو اپنا کام کر دے۔ میرے عزیزوں ہم سب کو اسی نیت اور ارادے کے ساتھ آنا چاہیے، میرے معبود مجلس میں جانا میرا کام ہے، مگر اس فرض سے ادا پر پیغام حسینی جو ملے وہ دل و دماغ سے قبضہ بھی کر لے اور زندگی میں اس کی روشنی بھی چھا جائے، یہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا ہے، جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے، یہی جذبہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ، یہی جذبہ میرا ہے انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے مل جل کے محمد اسی جذبے کے تحت میں تذکرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض باتیں بے رب بھی ہوں لیکن ان کے پیچھے جذبہ یہی ہے۔ میرے عزیزوں میں نے مسلسل آپ کا جو وقت لیا ہے اس ماحول اس سوسائٹی کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے کہ یہاں نیکیوں کے انجام دینے پہ پابندی نہیں ہے، یہاں مسئلہ نیکیوں کے انجام دینے میں کوئی رکاوٹ کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ سارا اس بات کا ہے کہ چاروں طرف سے وہ خطرناک ماحول ہے جو ہمیں اور ہماری اگلی نسلوں کو مبتلا معصیت کر سکتا ہے، گناہ تک لے جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی تک لے جا سکتا ہے۔ تو ساری طاقت اور توجہ اس مسئلے کی طرف ہونا چاہیے کہ اس ماحول میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی کام جب بار بار ہوتے ہوئے دیکھا بھی جائے تو دیکھتے دیکھتے بھی آدمی اس کی طرف سے بے توجہ اور بے حس ہو جاتا ہے، اور بے حسی کے ذریعے کبھی کبھی لاپرواہی میں آدمی ایک جرم کو انجام دینے لگتا ہے جو خود اگر اس لاپرواہی سے ہٹا کے دیکھا جائے، اس بے پرواہی سے ہٹا کے دیکھا جائے تو معمولی جرم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کسی دن عرض کیا تھا کہ اللہ نے، یہ بھی اس کی رحمت اور کرم ہے کہ اس نے گناہوں پہ جو سزا رکھی ان گناہوں کی دو قسمیں کر دی، کچھ گناہان صغیرہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہان کبیرہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں یا صحیح مستند حدیثوں میں عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا، اور باقی گناہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جہنم کی سزا کا اعلان نہیں ہے، ممکن ہے وقت موت اس کی سزا مل جائے، ممکن ہے زندگی میں سزا مل جائے، ممکن ہے برزخ میں سزا مل جائے۔ تو کچھ گناہان صغیرہ ہیں۔ آدمی جب اپنی غلطیوں کی خود تعویل شروع کرتا ہے تو ان تعویلوں میں یہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑے بہت تو مقدس ہم بھی ہیں، ہم گناہ کبیرہ نہیں کرتے، چھوٹے ہی گناہ تو کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں چھوٹا گناہ اس وقت چھوٹا نہیں رہ جاتا جب اس کے پیچھے بے پرواہی پائی جائے۔ امیر المومنین کا ایک فقرہ شاید میں نے آپ کی خدمت کسی دن عرض کیا ہو، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمایا کہ لا صغیرتا مال اسرار ولا کبیرتا مال استغفار، کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہ جائے گا اگر وہ گناہ روز دہرایا جائے، ولا کبیرتا مال استغفار، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی گناہ نہیں رہ جائے گا اگر اس گناہ کے بعد آدمی شرمندہ ہو کے استغفار کر لے، توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر لے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے۔ تو کوئی گناہ نہیں رہ جاتا اگر کوئی آدمی واقعی استغفار کر لے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں رہ جاتا، بڑا بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ اصرار ہو۔ میں یہ گزارش آپ کی خدمت میں کیوں کر رہا ہوں؟ سماج میں بہت سی چیزیں اس طرح رائج ہوتی ہیں میرے عزیزوں، مجھے معاف کرنا اگر کسی کے دل پہ چوٹ لگے، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور توجہ نہیں دیتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ روزانہ صبح اٹھ کے اگر آئینہ سامنے رکھ کے
چہرے پہ اللہ کی اگائی ہوئی نعمت کو چھیل کے صاف کیا جاتا ہے تو آدمی بے حس ہو جاتا، دھیرے دھیرے اس کی تکرار کر کے نہیں سوچتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. میں کہتا مانتا ہوں کہ گناہ صغیرہ ہے، داڑھی مونڈنا بڑا گناہ نہیں ہے، میں اسے قبول کیے لیتا ہوں، مگر میرے عزیزوں ایک گناہ ایک بار ہوتا ہے، ایک روزانہ ہوتا ہے، جب کیا جائے اس وقت کیا جائے اور آئندہ کے لیے بھی ارادہ ہو کہ اسے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. تو اصرار کے ساتھ کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا. گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جس میں پیچھے اس کے بے توجہی ہوتی ہے صرف اللہ کے حکم کی طرف سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں بے حسی اور بے توجہی ہوتی ہے وہ گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کی ہے اور میں اس کے ثبوت میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد نقل کروں. امام کی خدمت میں آ کے ایک پوچھنے والے نے ایک سوال کیا کہ مولا دو گناہ ہیں اور دونوں گناہ ہیں کبیرہ اور بڑے گناہ. ایک ہے ترک نماز اور ایک ہے بدکاری. کہ مولا بدکاری پر سزا ہے مگر بدکاری کی سزا کے تذکروں میں کہیں بدکاری کو کفر سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے. گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. میں نے کسی دن جملہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں کم سے کم 80 کوڑے سزا بدکاری کی اور آخرت کی سزائیں الگ ہیں، لیکن اسے کفر سے تعبیر نہیں کیا گیا. اور ترک نماز کو، نماز چھوڑ دینے کو، نماز نہ پڑھنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے آپ نے. اور آپ کے بزرگوں نے امام سے، چھٹے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا تو کہا کہ نماز چھوڑ دینے کو کفر بنا دیا اور ایک بدکاری کو کفر سے تعبیر نہیں کیا گیا. آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ایک دو رکعت نماز نہ پڑھے آدمی، 4 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس کا یہ نماز نہ پڑھنا کفر کی منزل تک اس کو تعبیر کیا جائے، کفر قرار دیا جائے. اور دوسری طرف بدکاری کرے، اس کی سزا ہو، گناہ کبیرہ ہو، لیکن اس پر اسے کفر سے تعبیر نہ کیا جائے. امام نے جو جواب دیا ہے، آپ پڑھے لکھے باشعور ہیں، اللہ کرے میں جو بات امام کی آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. امام نے فرمایا دیکھو یہ جو خدا نخواستہ کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کے پیچھے اس کے نفس کا دباؤ ہوتا ہے اور نفس کے دباؤ میں آ کے لذت کے حصول کے لیے وہ جرم کرتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اس نماز کے ترک کرنے کے پیچھے کوئی لذت نہیں ہوتی سوائے حکم خدا کی طرف سے لاپرواہی کے، بے پرواہی کے. اللہ کرے کہ میں آپ کی خدمت میں امام کے پیغام کو منتقل کر سکا ہوں. کوئی دماغ خدا نہ خواستہ نہ سوچنے والے دماغ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. میں نے امریکہ کے ایک شہر میں ایک جگہ بات کی تو انہوں نے، ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ نے تو بدکاری کو ایسا ہلکا کر دیا، اس ملک میں تو پہلے ہی سے معاذ اللہ یہ صورتحال ہے اور آپ نے تو اسے اور ہلکا کر دیا. نہیں میرے عزیزوں، وہ بدترین جرائم میں سے ایک ہے جس کی آخرت کی سزا جہنم ہے. اس دنیا میں 80 کوڑے ہیں یا قتل کر دیا جانا ہے، اور جس کے اثرات میں بدکاری کے روایات میں صاف ہے کہ اس سے عمر کی برکت ختم ہوتی ہے، روزی کی برکت ختم ہوتی ہے، ایمان کا نور چھنتا ہے، نسلیں بگڑتی ہے اور انسان اس دنیا میں کبھی سکون کی زندگی نہیں بسر کرتا. یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو بدکاری کے نتیجے. مگر امام کا جو میسج ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن چونکہ یہ جرم بے پرواہی، حکم خدا سے بے پرواہی کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے نفس کے غلبے میں لذت کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر ترک نماز کی سزا کفر کے مرحلے تک اسے قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی دباؤ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنے کے باعث آدمی اس جرم کو کرتا ہے. تو امام نے ہمیں پہچانوانا چاہا ہے کہ گناہ صغیرہ اپنی جگہ پہ سزا کے لحاظ سے گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ گناہ صرف اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ توجہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میرے معبود کا حکم ہے، تو اپنی جگہ یہ معمولی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ خدا کے حکم کے خلاف بے پرواہی کے باعث ہو رہا ہے لہذا یہ بڑا بن جاتا ہے. میرے عزیزوں، ماحول میں جب چاروں طرف بیماریاں پھیلتی ہیں تو آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے نمونہ رکھوں، مسلمانوں میں کسی بھی بدترین مسلمان کے سامنے بھی اگر خدا نخواستہ یہ کہا جائے کہ قرآن ہے، کیا تم اسے پامال کر سکتے ہو؟ چور، قاتل، بدکار، جواری،
ساری خرابیاں اس میں ہے جو مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی مسلمان میں مسلمان ہوتے ہوئے ہمت نہیں ہے کہ اس سے کہ وہ قرآن مجید کو معاذ اللہ اپنے قدموں کے نیچے پامال کرے. کیوں ہمت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جرم اس کے معاشرے میں رائج نہیں ہوا، یہ جرم اس کے معاشرے میں رائج نہیں ہوا ہے. مگر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ قرآن میں جو حکم خدا ہے اگر ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں تو حکم قرآنی کو اپنے خواہشات کے قدموں تلے روند رہے یا نہیں؟ اگر قرآن ہمیں ایک حکم دیتا اور ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو سیدھے سیدھے ہم قرآن کے احکام کو اپنے خواہشات کے قدموں تلے روند رہے ہیں. لیکن اس روندنے میں ہمیں بے چینی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو سب کر رہے ہیں، تو جو سب کرنے لگتے ہیں اس میں بے حسی طاری ہو جاتی ہے، جسے سب نہیں کرتے اس میں بے حسی نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں چاروں طرف ماحول میں بہت سے گناہ رائج ہیں جن سے بے حسی طاری ہو سکتی ہے. اس سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ تقوی کے راستے کو اپنایا جائے، آخرت کی فکر کو پیدا کیا جائے اور اپنے آپ کی حفاظت کی جائے. اور آج ایک گزارش اور ابھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. میں نے مسلسل قصوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کیا کیا خطرناک ہے. گناہ کی طرف سے بے پرواہی خطرناک ہے، گناہ کو دہرانا خطرناک ہے. یہ مختلف خطرے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ خالی گناہ انجام دینا، گناہ کرنا ہی خطرناک نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو رائج ہوتے دیکھنا، گناہ ہوتے دیکھنا اور اس پر خاموشی اختیار کرنا بھی کم خطرے کی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں. یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر میں بے نمازی پل رہا ہے، کھانا بھی دے رہے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہیں، سہولتیں بھی دے رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں، گناہ تو وہ بے نمازی کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ چاہے میری بیوی ہو، خدا نہ خواستہ چاہے میرے بیٹا ہو، خدا نہ خواستہ چاہے میری بیٹی ہو، خدا نہ خواستہ چاہے میرا بھائی ہو، اگر کسی گناہ پر ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت خطرناک مسئلہ ہے. میں اس کے سلسلے میں بھی ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہمارے ائمہ نے ماضی کی امتوں کے حالات بتائے ہیں اور اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ تفصیلات ہمارے علم میں قطعاً نہ آتے. اگر ہمارے ائمہ نے مدد نہ کی ہوتی، ان ماضی کے حالات کو ہمیں نہ بتایا ہوتا تو ہمیں کیسا پتہ چلتا کہ کیسے کیسے تباہیاں پہلے آئی ہیں. ان تباہیوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے روایت بیان فرمائی کہ جناب عیسیٰ کی خصوصیت کیا ہے. جناب عیسیٰ کی خصوصیتوں میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جناب عیسیٰ اپنے چند حواریین کے ساتھ کسی بستی سے گزر رہے تھے. بستی سے گزر ہوا تو دیکھا بستی میں سناٹا چھایا ہوا ہو کے عالم ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. بستی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا پوری بستی کے سارے لوگ مرے پڑے، سارے لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. کوئی دروازے پہ پڑا ہے، کوئی راستے پہ پڑا ہے، ماں مری پڑی ہے، باپ پڑا ہے، بوڑھا جوان سب یہاں وہاں لاشیں پڑی ہوئی، میتیں پڑی ہوئی، پوری بستی میں کوئی زندہ رہی. جناب عیسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ لگتا ہے ان کی موت کسی عذاب الہی کے باعث آئی ہے، اور سب کو ایک ساتھ موت آئی ہے. لوگوں نے کہا کیسے پہچانا؟ کیسے کہ اگر عذاب الہی سے موت نہ آئی ہوتی، کوئی اور سبب ہوتا تو جو پہلے مرتے انہیں بعد والے دفن کر دیتے. اس کا مطلب ان کی موت سب کی ایک لمحے میں آئی ہے، اور ایک لمحے میں اگر موت آئی تو اس کا مطلب کسی نہ کسی شکل میں ان پر عذاب الہی آیا ہے. تو صحابیین نے کہا کہ نبی اللہ، آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو زندہ کر کے پوچھیے کہ ان پر عذاب الہی کیوں نازل ہوا جو سب ناگہانی حادثے کا شکار ہوئے اور سب کو ایک ساتھ موت آ گئی، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے وہ کون سی ایسی غلطی ہے جس سے اللہ اتنا ناراض ہو گیا، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں. جناب عیسیٰ بستی کے بلندی پہ گئے. جہاں تک میری یادداشت اگر درست ہے تو یہ واقعہ چھٹے امام سے اصول کافی میں موجود ہے. جناب عیسیٰ بستی کے بلندی پہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے بستی والوں کو عام آواز دی. کہا میں روح اللہ ہوں عیسیٰ، میں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ اور میرے سوالات کا جواب دو. تو اس میں سے ایک آدمی نے جواب میں کہا کہ عیسیٰ روح اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں نے جو حالات دیکھے اس کے تحت لگتا ہے کہ تم سب کی موت ایک ساتھ ہوئی ہے اور عذاب الہی کے سبب موت آئی ہے. تو تمہارا وہ جرم کون سا تھا، وہ گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تمہارے اوپر عذاب نازل کیا، سب کو ایک ساتھ فنا کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ عیسیٰ ہماری دو غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کیا ہے. کہا وہ کون سی غلطیاں تھیں؟ کہا ہماری دو غلطیاں یہ تھیں. کہا کہ پہلی غلطی یہ تھی کننا نطیع اہل المعاصی، پہلی غلطی یہ تھی کہ جو اللہ کے نافرمان گنہگار بندے تھے ہم ان کی اطاعت کرتے تھے.
اللہ کی نافرمانی کی بات براہ راست نہیں ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کی اطاعت کرتے تھے۔ وحب دنیا، اور ہمارا دوسرا جرم جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کیا ہے وہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میرے عزیزوں، دنیا کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا اور ہے، اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا اور ہے۔ ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے جو انشاءاللہ سنا ہوا ہوگا اور یاد رہے گا۔ زہد کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زہد یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، نہ اچھا لباس پہنے، نہ اچھی غذا کھائے، نہ اچھے مکان میں رہے، دنیا کی نعمتوں سے اپنے کو الگ کر لے۔ مگر مولا نے جو دنیا کے زاہد ترین انسان تھے، جن کے زہد کا نمونہ کہیں ڈھونڈنے نہیں ملتا سوائے اس کے پیغمبر کے، کہیں نمونہ ڈھونڈنے نہیں ملتا، جناب مولا کائنات سے زہد کی کیا تعریف کی ہے، عجیب و غریب تعریف کی۔ کہا زہد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے مالک نہ بنو، عجیب غریب فکرہ فرمایا۔ کہا زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے مالک نہ بنو، زہد کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دنیا تمہاری مالک نہ بننے پائے۔ بڑا باریک سا فرق ہے عزیزو۔ جب تک ہم دنیا کے مالک رہیں یہ دنیا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب دنیا ہماری مالک بننے لگے تو یقیناً زہد کے خلاف چلا جاتا ہے، اور جہاں دنیا مالک بننے لگتی ہے وہیں چین بھی ختم ہو جاتا ہے، وہیں سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، وہیں بےچینیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بزرگ علماء میں سے جہاں تک مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ یا کوئی بزرگ عالم سچا واقعہ ہے کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، نزدیک آئے کہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میری جہاد میں 2 درہم تھے، یہی میری کل پونجی تھی، اور وہ ہاتھ سے گر گئے، کھو گئے، گھنٹوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہے ہیں، وہ نہیں مل رہے ہیں، اس لیے بے چین ہو، رو رہی ہوں، یہی میرے پاس کل کائنات تھی۔ اس عالم نے 2 درہم انہیں نکال کے دیے کہ لو یہ 2 درہم لے لو۔ اب تو اسے چپ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جو 2 درہم ملے تو چپ ہونے کے بجائے اور زور زور سے رونے لگی۔ تو کہا آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگے اب اس لیے رو رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے والے 2 درہم نہ کھوئے ہوتے تو 4 ہو گئے ہوتے۔ یہ دنیا مبتلا ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جو خطرناک عادتیں پکی پڑتی ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ان میں سے ایک یہی چیز ہے جس کا نام ہے حب الدنیا اور حرص الدنیا۔ یہ جتنی عمر بڑھتی ہے یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں چھوٹے تذکرے سن لیں، آپ کی تھکن بھی ہلکی اور میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بعض عادتیں، بگڑی ہوئی عادتیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ ہارون رشید کا دور ہے۔ ہارون رشید یعنی ہمارے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حکومت کی امامت کا دور۔ پیغمبر کے دور سے 6 نسلیں گزر چکی ہیں، البتہ 6 نسلیں اتنی جلدی اس لیے گزری کہ انہیں طبیعی زندگی نہیں جینے دیا گیا، انہیں زہر سے شہید کیا گیا، مگر بہرحال 1 صدی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، 1 صدی مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہارون رشید بادشاہ وقت ہے، دین کا تظاہر کبھی کبھی کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بہت دیندار ہے۔ اس نے کہا کہ میں پورے ملک میں ڈھونڈو کوئی ایسا انسان مل جائے جس نے خود براہ راست پیغمبر سے کوئی حدیث سنی ہو اور میں اس کی زبان سے حدیث سن لوں۔ اب بادشاہ حکم ہوا، پوری مملکت میں تلاش شروع ہو گئی، کوئی بڑے میاں بچے ہیں جو کم سے کم 100 سال کے ہوں گے، 90 سال کے ہوں گے، شاید پیغمبر سے انہوں نے کوئی حدیث سنی ہو۔ ڈھونڈتے ڈھانٹتے پہنچے تو ایک گھر میں ایک بوڑھا انسان ملا جس کے نسل میں 4تھی نسل شروع ہو چکی تھی، پوتے نہیں بلکہ پر پوتے بھی تھے موجود۔ کہا یہ پیغمبر کے دور میں تھے، انہوں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے اور انہیں ایک حدیث اب بھی یاد ہے۔ روایت میں ہے کہ طلب کیا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے تو انہیں پوتے لے کے چلے اس طرح سے کہ جو یہ پھلوں کے رکھنے کے لیے کنڈیاں نہیں ہوتی، کیا کہیں گے اس انگلش میں، باسکٹ، اس باسکٹ میں گھاس پھوس بچھا کے اس میں بٹھا کے سر پہ اٹھا کے لے کے آئے بڑے میاں کو۔ اتنے وہ کمزور ہو چکے تھے، قدموں پہ چلنا دور، اس طرح اٹھا کے لے جائے۔ آپ سوچیے کتنا کمزور ہو بوڑھا آدمی، 1 صدی مکمل کر چکا، لے کے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ کے درمیان میں آئے، بادشاہ کے سامنے وہ باسکٹ لا کے رکھی گئی، اس میں دیکھا ایک کمزور بوڑھا ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ پیر کانپ رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھل رہی، آواز نہیں نکل رہی۔ کہا تم نے رسول کا زندگی دیکھی؟ کہا ہاں دیکھی۔ کہا ان سے جو باتیں سنی ان میں سے کچھ یاد ہے؟ کہا مجھے ایک حدیث یاد رہ گئی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کلما یشیب امرؤ یشب حرصہ، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اتنی جوان ہوتی جاتی۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے پیغمبر کا ارشاد تم نے سنایا، کچھ حکم دیا کہ اس کو انعام دے دیا جائے۔ ایک حدیث سنائی بادشاہ کو، انعام دے دیا جائے، 1000 درہم 2000 درہم جو انعام تھا بڑے میاں کو دے دیا گیا۔
اب ان کے پوتے انہیں لے کے سر پہ لے کے چلے، ایک مرتبہ اوپر سے چوچو چوچو آواز آئی، پوتوں کے واپس چلے چلے چلو، واپس لے چلو، واپس لے چلو، پھر بادشاہ کے پاس لائے، کہا مجھے بادشاہ سے ایک بات پوچھنا رہ گئی، واپس آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ سے پوچھنے یہ آئے ہیں کہ آپ نے جو مجھے یہ انعام دیا ہے یہ خالی اس سال دیا ہے یا ہر سال ملا کرے گا؟ تو اس نے کہا صدق الرسول، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا اتنی اس کی حرص دنیا اور حب دنیا بڑھتی جاتی، ہوشیار رہیے گا، نوجوانی میں حج کر لیجئے، حساب کر کے نوجوانی میں خوف نکال لیجئے، اور بڑھتی جائے گی تو یہ کام دشوار ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں جو بات کر رہا تھا آپ کے دماغوں سے نہ نکل جائے، ایک خطرناک موضوع اور ہے کہ صرف گناہ میں مبتلا ہونا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پر سکوت اختیار کرنا بھی کبھی خطرناک بن جاتا۔ عیسیٰ نے زندہ کیا، کہا یہ بتاؤ، ایک آدمی بولا، کہا تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوا، یہ عذاب کیوں نازل ہوا آخر بتاؤ تو کس وجہ سے تم اس پوری پر بستی مبتلا عذاب ہو گئی؟ کہ ہماری دو گناہ تھے ہمارے، کہا تو نہ لأہل المعاصی، اللہ کے نافرمان گنہگار بندوں کی اطاعت کرتے تھے، جو ٹی وی پہ انہوں نے کہہ دیا وہ مان لیا، جو لباس پہنے دکھائی دیے وہی اپنا دیا، جیسا ہیئر کٹ چل گیا وہی دکھائی دینے لگے۔ کبھی کبھی تو مجھے بڑی دیر تک آج کے نوجوان کے بدن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ قمیض کہاں ختم ہوئی، پینٹ کہاں شروع ہوا۔ بس کیا ہوا، ان کا آئیڈیل یا تو کوئی 7.5 فٹ کا احمق ہے جو پوری زندگی لہو لہب میں گزار رہا، باسکٹوں میں بال پھینک رہا ہے، یا کوئی وہ فریبی ہے کمبخت جس نے کسی غلاظت کو نہیں چھوڑا ہے اور وہ ٹی وی پہ ہیرو کہلاتا ہے، یا وہ نمونہ بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ اپنی نہ کوئی کلچر باقی ہے، نہ اپنے مذہب کی کوئی تہذیب مٹی چل۔ میں الحمدللہ میں نے یہاں ایسے بچے نہیں دیکھے، لیکن میں پورے یورپ اور نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں سچ کر رہا ہوں، کبھی کبھی تو ایسے نئے نئے ڈیزائن سروں پہ دکھائی دیتے ہیں جو فرشتوں نے بھی نہ سوچے ہوں گے۔ ہاں، ایسی حرکتیں شیطان کریں گے، شیطانی دماغ کریں گے، خلقت خدا کو بگاڑنے والے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل المعاصی، بس جو دیکھا اللہ کی نافرمان قوم کو جو کرتے دیکھا اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک یہ اور حبنا الدنیا، اور دوسرا گناہ یہ کہ ہم حب دنیا میں مبتلا ہو گئے، تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے اماموں میں سے کسی امام کے ارشاد ہے، فرمایا ایاک وحب الدنیا، دیکھو حب دنیا سے، محبت دنیا سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، ضرورت ہے وہ تمہاری، استعمال کرو، اس کی محبت میں مبتلا نہ ہونا۔ کیوں؟ فإنہا باب کل بلیہ وراس کل خطیہ، یہی دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، گاڑی کی محبت، جات کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار کی محبت، مکان کی محبت، یہی محبت جو ہے کیا ہے؟ باب کل بلیہ وراس کل خطیہ، ہر مصیبت کا دروازہ یہی محبت دنیا ہے، اور ہر خطا کا سر یہی محبت دنیا ہے۔ ساری مصیبتیں، خطائیں محبت دنیا سے شروع ہوتی ہیں، یا نفس پرستی آتی ہے، اسی وجہ سے آتی ہے۔ تو ہمارا دوسرا جرم تھا حب دنیا۔ جناب عیسیٰ نے ایک اور سوال کر لیا، کہا یہ بتاؤ کہ دنیا سے محبت جو تم کرتے تھے وہ کیسی محبت تھی، کس کوالٹی کی محبت تھی؟ تو عجیب وہی جواب دیا، جواب دینے والے نے، اس نے کہا کہ ہماری دنیا سے محبت ایسی تھی جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کہ جب ماں کی آغوش ماں مل جاتی ہے تو ہنسنے لگتا ہے، ماں چھوٹ جاتی ہے تو رونے لگتا ہے۔ کہا ہماری دنیا کی محبت کا ہی عالم تھا کہ دنیا ملتی تھی تو ہم مسرور ہو جاتے تھے، دنیا چھنتی تھی تو ہم رونے لگتے تھے۔ اس وجہ سے یہ دو جرم تھے، اہل معاصی کی اطاعت اور حب دنیا کی ابتلا۔ میرے عزیزوں، جس سوسائٹی میں ہم آپ آج ہیں، یہی دونوں بیماریاں ہیں جو ہر طرف سے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یا اہل معاصی گنہگاروں کی اطاعت کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے، لباسوں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، ایڈس کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اور یا حب دنیا مبتلا کیا جاتا ہے۔ بائی ون گیٹ ون 2 ہو گیا، 1 فری نہیں رہا۔ چلیے کناڈا امریکہ زیادہ ترقی یافتہ۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، کہاں ہمیں ہمارے دین کو ہم سے چھینا جاتا ہے۔ میں اشتہارات دیکھتا ہوں ٹی وی پر، سینڈوچ میکڈونلڈ میں یہ اونچا، زبان باہر نکلی ہوئی اس کی، ہاں دیکھا ہوگا آپ نے۔ اب آپ دیکھیے کہاں سے کہاں تک آدمی نے پیسے خرچ کیے کہ اتنے میں اتنا بڑا ملے گا۔ پہلے تو کھائیں گے تو جانوروں کی طرح پورا منہ کھولنا پڑے گا۔ مذہب کہتا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ میں توڑو، سینڈوچ سے چھوٹا کاٹ کے دکھائیے مجھے، اور اس کے بعد ساری ہوس ہوگی کہ جب خریدا ہے تو پورا کھا لیں۔
تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے چائے کافی کا وہ میں تو اسے جگ کہتا ہوں، جگ کو یہ کپ کہہ کے پی رہے ہیں، نوٹ فرمائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ زیادہ کھلایا جا رہا ہے، زیادہ پلایا جا رہا ہے، زیادہ خریداری کی طرف راستے پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ ساری وہی چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ تعاطنا لأہل المعاصی محب دنیا کا. محبت کیسی تھی کہ جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا، ماں مل جائے تو ہنسنے لگتا ہے، ماں چھوٹ جائے تو رونے لگتا ہے. میں نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ اصل بات، جناب عیسیٰ جب یہ بھی پوچھ چکے پوری بستی پہ عذاب آ گیا، جناب عیسیٰ نے کہا یہ بتاؤ میں نے تو ساری بستی والوں کو آواز دی تھی، خالی تم ہی کیوں بولے؟ اتنی پوری بستی میں سب مرے پڑے ہیں، خالی تم ہی کیوں بولے؟ کہا کہ اور سب پر عذاب اس شکل میں نازل ہوا ہے کہ انہیں آتش جہنم کے کنویں میں اس عالم میں ڈال دیا گیا ہے کہ اب ان کے منہ پہ لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے. اللہ ہم کو معاف کرے، محفوظ رکھے. ورنہ میرے عزیزو، جن جرائم کو ہم جرم نہیں سمجھتے ہیں وہ مصیبت ہیں. یہ زبان کیا معمولی مصیبت ہے؟ یہ زبان جو چلتی ہے نہ جانے کتنی قیامتیں لے کے آتی ہے. روایات میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان سارے اعضائے بدن سے پوچھتی ہے کیف اصبحتم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھ صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ یہی تو بول نہیں جانتی، اور تو بیچارے بولنا نہیں جانتے. شروع ہو گئی کیفا. روایات جو ہے کبھی کبھی بات سمجھانے کی زبان استعمال کرتے ہیں. آنکھ خیریت پوچھتی ہے، ہاتھوں سے خیریت پوچھتی ہے، آپ کیسے ہیں؟ پیروں سے خیریت پوچھتی ہے، آپ کیسے؟ زبان آنکھوں سے خیریت پوچھتی ہے، آپ کیسے؟ کانوں سے خیریت پوچھتی ہے، آپ کیسے؟ دل و دماغ سے آپ کیسے؟ امام نے کہا جب زبان سارے اعضاء بدن سے خیریت پوچھتی ہے تو سب ایک زبان میں جواب دیتے ہیں بخیر ان ترکتنا، ہم سب اچھے بھلے خیر سے ہیں اگر تو ہمیں چھوڑ دے. سب کو بگاڑ کے رہتی ہے یہی زبان. میں نے روایت آپ کی خدمت میں بخیر، ہم الحمدللہ خیر سے رہیں گے، ہاتھ بھی ٹھیک رہیں گے، کان بھی ٹھیک رہیں گے، آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گے. ان ترکتنا، اگر یہ 1.5 انچ کا گوشت کا لوتھڑا یہ قیامت نہ ڈھائے. تو کہا کہ سب پہ عذاب نازل ہوا، سب اس طرح سے آتش جہنم کے عذاب مبتلا ہے کہ منہ پر لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، کوئی بول نہیں سکتا. کہا اور آپ کیسے بول رہے ہیں؟ کہا ہمیں اس کنویں کے اندر جس میں جس عذاب مبتلا ہیں اس میں نہیں ڈالا گیا، ہمارے منہ پر لگام بھی نہیں کسی گئی ہے، ہم عذاب میں ہیں لیکن وہ عذاب نہیں جو باقی کا ہے. تو کہا کہ پھر ان پر عذاب وہ کیوں ہے، تمہارے اوپر وہ عذاب کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم اس جرم میں اس قوم کے شریک نہیں تھے جس جرم کی وجہ سے انہیں سزا ملی. تو کہا پھر جب تم اس جرم میں شریک نہیں تھے تو انہیں سزا کیوں ملی؟ کہا ہم جرم میں شریک تو نہیں تھے لیکن اس قوم کے جرم کو دیکھ کے ہم نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، ہم نے اپنی رضامندی انہیں دے رکھی تھی، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے، ہم اس جرم میں رکاوٹ نہیں بننے کی کوشش کرتے تھے. سنا آپ نے؟ اس کا جرم یہ نہیں کہ وہ خود گناہ کر رہا تھا، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ گناہ کی مخالفت نہیں کر رہا تھا، گناہ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، گناہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا تھا. کبھی کبھی ہماری محبتیں ہمیں اس بھیانک جرم کی طرف لے جاتی ہیں. ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بیٹے اور بیٹی کو سوتے دیکھتے ہیں روزانہ اور سوچتے ہیں کہ جوانی کی عمر ہے سو لے. یہ ہماری خاموشی کل ہمارے لیے مصیبت بننے والی ہے. میرے عزیزو، کہا ٹھیک ہے تمہیں سزا ملی جرم پر خاموشی کی، تمہاری صورتحال کیا ہے؟ عجیب غریب فقرہ فرمایا ہے. اسلام میں اگر آپ جرم اور سزا کی مناسبت کو دیکھیں تو جرم اور سزا میں ہمیشہ تناسب پایا جاتا ہے. کہا تمہاری صورتحال کیا؟ تو اس نے کہا میری صورتحال یہ ہے کہ جس کنویں میں آتش جہنم کے ساری قوم مبتلا عذاب کی گئی ہے، مجھے اسی کنویں پر ایک بال کے سہارے لٹکا دیا گیا ہے اور کسی وقت بھی یہ بال ٹوٹ سکتا ہے اور میں بھی اسی عذاب کے کنویں میں گر سکتا ہوں. اگر ذرا سے غور کیا جائے تو یہ اس انسان کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے جو خود تو جرم میں نہیں مبتلا ہے، خود تو گناہ نہیں کر رہا ہے، مگر گناہ کے ماحول میں رہ کے اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اس پر رضامندی ظاہر کر رہا ہے. یہ خاموشی اختیار کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے ایک بال سے بندھا ہوا ہے کہ کسی وقت یہ بال ٹوٹ سکتا ہے اور وہ بھی اسی آفت میں مبتلا ہو سکتا ہے. میرے عزیزو، ایک مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کرنا چاہا، کچھ باتیں اور کہنا چاہتا تھا، لیکن پہلے دن سے یہ فریاد کی گئی کہ اب کی رفتار بہت تیز ہے تو میں نے اپنی رفتار دھیمی کر لی، زبان کی رفتار کم ہوئی اور بخیر گزرے اللہ کرے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ باتیں جو کہنا تھی وہ کچھ کم کہہ سکا. خیر آئندہ انشاءاللہ ابھی کل آپ پھر ایک مرتبہ زحمت فرمائیں گے، 25% کم سے کم ایک صلوات بھیجے محمد والے. ہاں بھائی، آج کے مجمع کا خمس تو کل نکلے گا انشاءاللہ. منڈے ہے، کام کا پہلا دن ہے، بچت دیکھنے کا پہلا دن ہے،
آپ کے تو پاس بچت ہوتی ہے الحمدللہ، منڈے کو آپ اس قوم سے تھوڑی ہیں کہ صبح پہنچے کریڈٹ کارڈ میں بھی کچھ نہیں ہے، $2 دو تو سینڈوچ کھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کل بھی آئیں گے، باقی باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ آج بات کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ آج میں نے جو آپ کی خدمت میں بات کہی وہ صرف اتنی کہی ہے میرے عزیزوں کہ مجرم غلطی کرنا ایک مسئلہ ہے، اور اپنے ماحول کے اندر غلطی ہوتے دیکھنا، اس پر نہ ٹوکنا، اسے نہ روکنا، یہ خود ایک بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے آدمی مبتلا گناہ بھی ہو سکتا ہے اور سزا کا حقدار بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 طرح کے حق ہیں، اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے۔ ادائیگی میں دونوں مسئلوں پہ توجہ رکھنا چاہیے۔ ان بندگان خدا میں جو حقوق ہمارے اوپر اللہ نے رکھے ہیں، ایک مومن کا حق ہے۔ مومن کا حق کیا میں نے عرض کیا تھا؟ انصاف اور احسان نہیں بلکہ ایثار ہے ہر مومن کا۔ مومنین کی بہت سی قسمیں ہیں، مومنین میں میرے احباب ہیں، مومنین میں میرے پڑوسی ہیں، مومنین میں میرے دور کے رشتہ دار ہیں، مومنین میں میرے نزدیک کے رشتہ دار ہیں، مومنین میں وہ ارحام ہیں جن سے براہ راست رشتہ ہے، ان میں میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے بچے ہیں۔ جتنا رشتہ نزدیک ہوتا جاتا ہے اتنے حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان حقوق میں اہم ترین حقوق ماں باپ کے ہیں اور اولاد کے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ اب بھی بہت حد تک باقی ہے۔ یہاں مسئلہ سب سے بڑا اولاد کے حقوق کا ہے۔ بس وقت باقی نہیں رہ گیا، لیکن میں کل عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی جو ذمہ داریاں ماں باپ کے حوالے کی ہیں، اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں، ہمارے چوتھے امام نے جو دعائیں فرمائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد ایک موضوع ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اگر وقت کا عالی کسی مسئلے کو اتنا اہم قرار دے کہ اپنے معبود سے اس مسئلے کو مدد مانگے تو کتنا اہم مسئلہ ہوگا۔ کا پروردگار اعنی لتربیتہم، معبود اولاد کی تربیت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ تو میری مدد فرما اس کے سلسلے میں تاکہ میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں۔ میرے عزیزوں، مبتلا محب دنیا ہونے میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اولاد کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو جائے کہ اس کی غلطیوں پہ اسے ٹوک نہ سکتا ہو، اس کے بہکنے پہ اسے روک نہ سکتا ہو، بچپن سے اس کی ذمہ داریوں کی طرف اسے متوجہ نہ کرتا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر میں نے آپ کی خدمت میں ایک رخ پیش کیا، ایک رخ چھوٹا سے دوسرا سن لیں کہ اگر ہم نے اپنے ذمہ داری کو ادا کیا، بچپن سے ہم نے بچے کو دین کے راستے پہ چلایا، اسے دیندار بنایا، دین کی فکر دی، اسے قرآن پڑھانے کا انتظام کیا، اسے مذہب اسلام سمجھانے کا انتظام کیا، گھر کے اندر بھی، مدرسے میں بھی، ہر جگہ مرکز میں اپنا وقت دیا۔ آپ خود سوچئے، آپ جتنی کچھ زحمتیں اٹھا رہے ہیں اپنی اگلی نسل کے لیے، اگر اچھا مکان چاہتے ہیں تو بیٹے کے لیے، اگر بینک بیلنس چاہتے ہیں تو دماغ میں یہ خیال ہے خدا نخواستہ کسی دن آنکھ بند ہو جائے تو بیٹا لاوارث نہ ہو جائے، تو میرے عزیزوں یہ ساری زحمتیں جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ہاتھوں میں باقی نہ رہ جائے ان زحمتوں کے لیے، کہیں اتنے ہم مصروف نہ ہو جائیں کہ وہی اصل باقی نہ رہ جائے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کیا تو اس کی ایک جزا بھی سن لیں، اور میں آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ روایت میں ہے کہ ماں باپ میدان قیامت میں آئیں گے اللہ کے سامنے، ان کا نام عمل ان کے ہاتھوں میں پیش کیا جائے گا۔ نام عمل میں کچھ ایسے اجر اور ثواب انہیں دکھائی دیں گے کہ دونوں اللہ سے پوچھیں گے، مالک مجھے اپنے کار خیر میں کوئی ایسا اچھا کام نہیں دکھائی دیتا جس کا اجر اتنا بڑا کہ تیری بارگاہ سے ملے۔ یہ اتنا بڑا اور عظیم اجر جو نے مجھے دیا ہے، میرے نام عمل میں لکھا ہے، یہ میرے کس عمل کا اجر ہے؟ میں نے وہ کون سا کار خیر کیا جس کی وجہ سے تو اتنا بڑا اجر مجھے دے رہا ہے؟ تو ادھر سے جواب آئے گا۔ کیا جواب آئے گا؟ جواب آئے گا بتعلیمکما ولدکما القرآن، بتعلیمکما ولدکما القرآن و بتبصیرکما ولدکما بدین الاسلام۔ کہا ہم نے جو تمہیں اتنا بڑا اجر دیا ہے، تمہاری نمازوں کا اجر نہیں ہے، یہ تمہارے روزوں کا اجر نہیں ہے، یہ تمہارے حج و زکات کا اجر نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال خیر کا اجر نہیں ہے۔ تم نے 2 کام کیے کہ جس کا اجر ہم نے اتنا بڑا دیا ہے کہ تم پریشان ہو کے اتنا بڑا ثواب کہے گا مل گیا۔ کہا تم نے 2 کام کیے تھے، ایک تو تم نے اپنے بچے کو ہماری کتاب قرآن کی تعلیم دی تھی، اور دوسرے تم نے اپنے بچے کو دین اسلام کی روشنی دی تھی۔ تم نے کتاب کی تعلیم دی تھی اور دین اسلام کی روشنی دی تھی۔ تم نے 2 کام اپنے بچے کے لیے کیے تھے، لیکن یہ میرے پسندیدہ کام ہے کہ ان پر وہ اجر دے رہا ہوں کہ تم حیرت کر رہے ہو کہ میری کون سی نیکی جس پہ میرے مالک نے اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، لہذا ساری توجہ کی ضرورت ہے ان بچوں کی حفاظت پر، ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ ان کا وقت خالی ہوگا تو خالی وقت غلط کاموں میں لگ سکتا ہے، ان کے وقت کو خالی نہ ہونے دیجیے، انہیں مثبت اور پازیٹیو
کاموں سے بھر دیجئے، ان کے ساتھ کھیلنے جانا پڑے تو جائیے، پارک میں جانا پڑے تو جائیے، مرکز آئیے، بیٹھیے، باتیں کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو وقت نہ ملے اور جو وقت ماں باپ کا ہونا چاہیے وہ وقت دوسروں کے پاس چلا جائے، اور وہ فکر جو ماں باپ سے منتقل ہونا چاہیے وہ ادھر سے منتقل ہو جائے۔ یہی وہ بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں آج کہنا چاہتا تھا، اور اس لیے اپنی گزارش کے آخر میں نے بچوں کا تذکرہ کیا کہ آج حسین کے اس کم سن 6 ماہے کا ذکر کیا جانا ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں کس جرم میں شہید کیا گیا۔ 6 مہینے کا بچہ اس دنیا میں کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں اس شہید کا واسطہ دے کے اپنی ہر بہن اور اپنے ہر بھائی سے کہنا چاہوں گا، عزیزو، رباب کے دل کو چین مل جائے گا اگر تم نے نسلوں میں وہ اولاد تربیت کر دی کہ جو اللہ کو پہچاننے والی، امامت کی معرفت رکھنے والی، اطاعت الہی کا مزاج رکھنے والی، تلاوت قرآن کرنے والی نسل ہوگی جس کا نمونہ شب عاشور پوری رات دیتے رہے تھے حسین والے۔ رباب کے دل کو چین آ جاتا ہوگا جب دیکھتی ہوں گی کہ میرے 6 مہینے کے لال کی قربانی بیکار نہیں گئی۔ ہماری کنیزیں گودوں میں بچوں اور بچیوں کو لے کے آتی ہیں، اور جیسے ہی بولنے کے قابل بچہ ہوتا اس کی زبان پہ اللہ آ جاتا ہے، محمد آ جاتا ہے، علی آ جاتا ہے، ہاتھ سینے پہ پڑنے لگتے ہیں۔ عزیزو، ان ہاتھوں کو، ان کی طاقت بڑھاتے رہو، ان زبانوں کی گویائی میں اسلام کو شامل کرتے رہو، رباب کی دعائیں دیتے رہو، حسین کی دعائیں لیتے رہو جس نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے لٹا دیا تھا۔ میں چند لمحے آپ کے لوں گا۔ حسین کا قافلہ کربلا کے لیے کب چلا تھا؟ مدینے سے 28 رجب سن 60 ہجری کو چلا، اور 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 5 مہینے 4 دن جب حسین کا قافلہ پہنچا ہے، اور عاشور آتے آتے 5 مہینے 12 دن۔ اور یہ بچہ کربلا کے میدان میں کیا عمر تھی اس کی؟ 6 مہینے 5 مہینے 12 دن کے سفر کے بعد جس بچے کی عمر 6 مہینے ہوئی ہے، وہ بچہ جب مدینے سے نکلا ہے تو اس کی عمر کیا تھی؟ 15، 17، 18 دن۔ اب آپ سنیے، اس 6 مہینے کے بچے کی تاریخ تو آپ نے سنی ہے، کسی اصغر کے اس شعور کو تو دیکھیے۔ جب یہ 15، 18 دن کا مدینے سے نکل رہا تھا، حسین کا قافلہ مدینے سے تیار ہو کے چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، مصلحت الہی ہے، حسین کی ایک بیمار بیٹی مدینے میں چھوڑی جا رہی ہے اپنی نانی کے پاس۔ حسین کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے، جو بیٹی مدینے میں چھوڑی جا رہی ہے یہ بھی فاطمہ۔ ام سلمہ کے پاس بیمار بیٹی کو چھوڑا گیا، قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ ابھی قافلے میں عباس زندہ ہیں، اکبر موجود ہیں، حسین موجود ہیں، سب نے مل کے ان بیبیوں کو سوار کیا ہے۔ کبھی اکبر بازو پکڑتے تھے، کبھی عباس بازو پکڑتے تھے، کبھی قاسم، اور ایک بیوی جب نکلی تھی تو ادھر سے اکبر بھی بڑے تھے، عباس بھی بڑے تھے، قاسم بھی بڑے تھے، خود حسین بھی اٹھتے تھے۔ وہ حسین کی بہن زینب تھی جنہیں سب نے مل کے سوار کیا۔ قافلہ چلا، تھوڑی دور چلا کے کسی نے آواز دی، قافلے والوں رک جاؤ۔ حسین کی بیٹی بے چین ہو کے گھر سے نکل آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اور اپنے عزیزوں سے رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ قافلہ روکا گیا، قناتیں پھر لگائی گئیں، بیبیاں ماریوں سے اتری، فاطمہ صغرا آئیں بیبیوں کے درمیان، ایک مرتبہ سب سے پھر سے گلے مل کر رخصت ہو رہی ہیں۔ رخصت ہوتے ہوتے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچی ام رباب کے پاس۔ رباب کے آغوش میں چند دن کے اصغر ہیں، کہا میرے بھیا کو میری گود میں دے دیجئے، ایک بار اور کلیجے سے لگا لیں۔ چند دنوں کا بھائی بہن کے آغوش میں آ گیا، بہن نے ننھے بچے کو سینے سے لگایا، بہن نے ننھے سے بچے کو سینے سے لگایا۔ دیر تک جب سینے سے لگائے کھڑی رہیں تو رباب نے کہا بیٹا بھائی کو واپس کرو، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے۔ نہ جانے فاطمہ صغرا کے دماغ میں کیا بات آئی، کہا اماں میں اپنے بھیا کو یوں نہیں دوں گی، آپ اپنی گود میں بلائیے، آپ کی گود میں چلا جائے گا تو میں دے دوں گی۔ ماں آگے بڑھی، میرے لال میری گود میں آ جا، مگر بچے نے ماں کی گود میں آنے کی رضامندی ظاہر نہیں کی، بچہ ماں کی گود میں نہیں آیا۔ زینب آگے بڑھی، میرے بچے میری گود میں آ جا، اصغر آنے پہ تیار نہیں۔ چھوٹی بہن آگے بڑھی، سکینہ نے ننھے ہاتھ پھیلائے، بھیا آؤ میری گود میں آ جاؤ، مگر اصغر آنے پہ تیار نہیں ہے۔ جب دیر ہوئی حسین کو اطلاع ملی، اصغر بہن کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ حسین آگے بڑھے، فاطمہ کے سامنے پہنچے،
آغوش پھیلائی، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا، مگر اس کمسن بھائی نے نہ جانے بہن کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی کس دھڑکن کا احساس کیا تھا کہ ایک مرتبہ بھائی بہن کے سینے سے لپٹ گئے، باپ کی آغوش میں آنے پہ تیار نہ ہوئے۔ بس روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ حسین جھکے، چند دنوں کے بچے کے کان میں کوئی فقرہ کہا، وہ بچہ جو باپ کی آغوش میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک مرتبہ ہمت کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ تاریخ اس فقرے کو نہ لکھ سکی مگر عاشور نے اس کی تفسیر کر دی۔ شاید حسین نے یہ کہا ہوگا میرے لال ٹھیک ہے تم اپنی بہن کے پاس رک جاؤ، لیکن کربلا کے میدان میں جب تیرا بابا تنہا ہوگا اور کوئی مددگار نہ ہوگا اور حلم ناصرین کی آواز بلند کرے گا تو کون تیرے بابا کی مدد کرے گا؟ اگر ہمت کے باپ کی آغوش میں آ گئے، بابا میں اپنے ننھے ہونٹوں کی کمان پہ سوکھی ہوئی زبان کا تیر چلا کے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ یہ کمسن معصوم کربلا پہنچا ہے۔ 7 محرم سے پانی ختم ہوا، ماں کا دودھ خشک ہوا، عاشور کا دن آتے آتے اصغر نڈال ہے، جھولے میں غش کے عالم میں آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، صبح سے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ حسین لاشوں پہ لاشیں لے کے آتے ہیں اور جب لاش لینے جاتے ہیں تو اس پیاسے کو ایک جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ وقت لاش لے کے واپس آتے ہیں تو چند زخم اور جسم پہ لگ چکے ہوتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ حسین کٹے ہوئے بھائی کے بالوں کو اٹھا چکے، بھتیجے کے جسم کے تمام ٹکڑوں کو سمیٹ چکے، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکال چکے۔ اب حسین ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں گئے، جا کے آواز دی حل من ناصری ینصرنا، ارے کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ بس یہ آواز خیموں تک پہنچی اور اصغر کو مدینہ کا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ تڑپ کے خود کو جھولے سے گرا دیا، ماں نے آغوش میں لیا بچہ چپ نہیں ہوتا، پھوپھی نے گود میں لیا بچہ چپ نہیں ہوتا، بیویوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی، واپس آئے میری بہن ابھی تو تمہارا بھائی زندہ، یہ بے چینی کیسی ہے؟ کہا بھیا جب سے تم نے صدا استغاثہ بلند کی ہے نہ جانے کیا بیٹے بھی اصغر کسی کی گود میں چین نہیں لیتا۔ حسین سمجھ گئے میرا لال اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ کہا لا رباب لا میرے بچے کو لا، بہت پیاسا ہے، لے جاؤ شاید اسے پانی مل جائے۔ رباب نے حکم امام کی اطاعت کی، 6 مہینے کے لال کو لائے حسین کی آغوش میں دیا۔ حسین لے کے خیمے سے نکل رہے ہیں، درے خیمہ پہ ایک ماں کھڑی ہے، 6 مہینے کا بچہ خیموں سے باہر جا رہا ہے۔ رباب نے زبان سے تو کچھ نہ کہا مگر آنکھوں نے پیغام دیا میرے آقا صبح سے جو کربلا کے میدان میں گیا اس کی لاش واپس آئی، میرے آقا میرے بچے کی خیر ہو۔ حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، سامنے پانی کے لیے پیش کیا، ظالم نے پانی نہ دیا، تیرے تو حضوبہ چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا، ننھے گلے سے تیر نکالا، ننھی سے لاش کو لے کے آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے شاید رباب کی آنکھیں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں، آقا میرے بچے کی خیر ہو، سہم کے پیچھے ہٹے، پھر ہمت کی رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے خیمے میں پہنچے۔ لو رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، بچے ماں سے پہلے کمسی سکینہ آ گئی، میرا بھیا پانی پی کے آ گیا، میرا بھیا پانی پی کے آ گیا۔ حسین نے دامن ابا ہٹایا، رباب بھی پہنچ چکی تھی۔ ارے کیا منظر دیکھا، سوکھے گلے پہ تیر کا زخم ہے، کرتا خون میں ڈوبا ہوا، سہم کے پیچھے ہٹی، بنیا مثل کا ینہر، ارے میرے لال کیا تیرے جیسے ششماہے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ باپ کے ہاتھوں پہ لاش ہے، ماں کی گود اجڑ چکی ہے، جھولا ویران ہو چکا ہے۔ اب رباب اس جھولے کو دیکھ کے اپنے بچے کو یاد کرتی رہیں گی۔ اٹھو عزیزو، اس ماں کے سکون کا انتظام کرو کہ جس کی گود کربلا کے بیابان میں ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی۔